اب ہم دیکھتے ہیں زر کی رفتار گردش کے دونوں پوائنٹ۔ رفتار گردش جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، زر کی معاملاتی رفتار گردش اور زر کی آمدنی رفتار گردش۔ یہ 5 پوائنٹ نمبر میں پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو زر کی معاملاتی رفتار گردش، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ معاملہ، لین دین، تو زر کی اس قسم کی رفتار گردش سے مراد ہوتی ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے اشیاء خدمات کی کل کتنی مقدار کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، یا سال بھر میں ایک نوٹ کتنی دفعہ جو ہے وہ لین دین کے لیے مختلف ہاتھوں میں جاتا ہے۔ اگر سال بھر میں ایک نوٹ 20 دفعہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہے، یا وہ اس سے 20 دفعہ اشیاء خدمات خریدی جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی معاملاتی رفتار گردش 20 ہے۔ زر کی معاملاتی رفتار گردش کا فارمولہ ہوتا ہے V=PT/M۔ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے، اس کے فارمولے کو بیان کریں۔ V سے مراد ویلاسٹی، P سے مراد پرائس شے کی، T سے مراد ٹرانزیکشن یعنی لین دین کے لیے جتنا استعمال ہوا ہے، M سے مراد زر کی مقدار یعنی منی سپلائی M۔ تو جب ایک نوٹ یا زر جتنی دفعہ گردش کرتا ہے لین دین کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں زر کی معاملاتی رفتار گردش۔ اسی طرح زر کی آمدنی رفتار گردش کیا ہوتی ہے؟ زر کی آمدنی رفتار گردش یہ ہے کہ جب زر گردش کرتا ہے تو اس سے خالص آمدنی، قومی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ معاملاتی میں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نوٹ جو ہے لین دین میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور آمدنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک زر جب لین دین کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس سے آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ لین دین میں تو اضافہ معاملات ہو گیا، معاملاتی رفتار گردش، لیکن جب اس سے آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ہم اسے کل آمدنی میں اضافہ ہو، خالص آمدنی میں اضافہ ہو، تو ہم اسے زر کی معاملاتی رفتار گردش کہتے ہیں۔ اس کا فارمولہ ہے VY کے لحاظ سے یعنی آمدنی کے لحاظ سے ویلاسٹی =NNP/M۔ نیٹ نیشنل پروڈکشن یعنی خالص قومی آمدنی اوور P سے مراد ہے منی سپلائی یعنی منی یا زر کی مقدار۔ تو کیا ہے، جب زر کی مقدار انکریز ہو جاتی ہے تو پرائسز بھی انکریز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب زر کی مقدار ڈیکریز ہو جاتی ہے تو پرائسز بھی ڈیکریز ہو جاتی ہیں، اور ان کا آگے سے تعلق جو ہے وہ زر کی قدر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی زر کی مقدار کے بڑھنے سے پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور پرائسز کے بڑھنے سے قوت خرید کم ہو جاتی ہے، قوت خرید کم ہونے سے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ زر کی مقدار جب ڈیکریز ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو پرائسز کم ہو جاتی ہیں، پرائسز کے کم ہونے سے زر کی قدر بڑھ جاتی ہے اور قوت خرید بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں زر کی مقدار اگر بڑھ گئی تو پرائسز بڑھ گئیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں تو قوت خرید کم ہو جاتی ہے، زر کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زر کی مقدار اگر ڈیکریز ہوتی ہے تو پرائسز بھی ڈیکریز ہو جاتی ہیں، اور پرائسز کے ڈیکریز ہونے سے قوت خرید انکریز ہو جاتی ہے اور زر کی قدر بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے آگے نظریہ مقدار زر میں کام آئے گی۔